الحمد للہ والسلام علی عباده الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 47 سے 50 تک انشاءاللہ پڑھیں گے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ اور 7 سے 8 ہجری ہے، اسلام کافی حد تک اپنی قوت اور زور پکڑ چکا ہے۔ تو یہ قرآن مجید نازل فرما کے جو اہل کتاب ہیں یہود والے، انہوں نے اپنے دین میں کس طرح جو اللہ نے حدود نازل کی تھی، جرائم کی سزائیں، ان میں تعریف کر کے بدل کے لوگوں کے خوف سے دنیا کے فائدے کے لیے تبدیلیاں کر دی تھی۔ وہ اللہ رب العزت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں، اور اس طرح امت مسلمہ کو یہ متنبع کر رہا ہے اللہ کہ جس طرح پہلے لوگوں نے دین کو بدل دیا تھا، کتاب کو چھوڑ دیا تھا، خواہشات سے اپنے نئی خود ساختہ جو دین گاڑ لیا تھا، اس سے تم نے بچنا ہے۔ جیسے کل قتل کے لیے جو غالب فریق ہوتا تھا بنو نذیر، وہ جب دوسرے کو زیر کر لیتے، مغلوب کر لیتے، تو اس طرح کے معاہدے کرتے، کتاب اللہ کو بھول جاتے کہ اگر ہم نے قتل کر دیا تو ہم 50 وسق دیں گے، اور تم نے کیا تو تم جو 100 دو گے۔ اسی طرح کل وضاحت میں ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کے بارے میں بتایا کہ ایک آدمی آپ کے پاس جب خبر پہنچی کہ اس نے قتل کر دیا ہے، تو آپ نے قاتل کو جب مقتول کے ورثاء کے حوالے کر دیا، تو جب انہوں نے پکڑا تو قاتل کہتا ہے، اے اللہ کے رسول، مجھے رب کعبہ کی قسم کہ میرا ارادہ قتل کا نہ تھا، میں نے ارادے سے قتل نہیں کیا، اتنا اس کا کہنا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ورثاء سے کہا، اگر یہ اس بات میں سچا ہوا اور تم نے اس کو قتل کر دیا تو تم دوزخ میں جاؤ گے۔ تو جب یہ بات سنی تو اس وارث نے اس کو چھوڑ دیا۔ یعنی احتیاط بھی بڑی ضروری ہے، تحقیق اور گواہی بڑی ضروری ہے، لیکن اگر ثابت ہو جائے، ایسی بخاری کی حدیث ہے کہ ایک یہودی نے ایک بچی کو اس کا سر پتھروں کے نیچے رکھ کے کچل دیا۔ جب یہ اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اور بچی کے ورثاء نے قصاص کا مطالبہ کیا، تو یہودی کو لایا گیا اور بچی بولنے کے قابل نہیں تھی، تو آپ نے اشارے سے ہی پوچھا، کیا فلاں نے قتل کیا ہے، فلاں نے کیا ہے، فلاں نے کیا ہے؟ تو وہ خاموش تھی۔ جب یہودی کا نام آیا تو بچی نے سارا لا کے تصدیق کی کہ یہی تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پتھروں کے نیچے اس کا بھی سر رکھ کے کچل دیا جائے، تو اس کے سر کو کچلوا دیا۔ گویا یہ دین میں شرعی صلاحیں جتنی بھی تھیں سزائیں، وہ اہل کتاب نے حالات واقعات کے مطابق علماء جو تھے آستانے والے، انہوں نے چینج کر دیا تھا۔ اسی طرح آج اللہ فرما رہے ہیں کہ وَلْيَحْكُمْ، اور چاہیے کہ حکم دے، وا اور لام چاہیے، یحکم کہ وہ حکم دے، فیصلہ کرے، اہل الانجیل، انجیل والے، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل فرمایا، فیہ، اس میں، یعنی انجیل والے جو ہیں نصارہ، ان کو چاہیے کہ جو اللہ نے ان پر انجیل نازل کیا ہے، جو کچھ اس میں موجود ہے اس کے مطابق فیصلے کرے،
چاہے وہ اپنے معاملات ہوں چاہے وہ کوئی جھگڑا ہو جائے، پورا دین اس میں موجود ہے، اس کے مطابق وہ فیصلے کرے۔ وَمَن اور جو لم نہ یحکم فیصلہ کرے بما انزل اللہ جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا اس شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے، فَأُولَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تو یہی لوگ نافرمان ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں۔ اب اللہ رب العزت نبی کریم اور امت مسلمہ سے مخاطب ہیں۔ وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا الیک تیری طرف، اے پیغمبر اسلام آپ کی طرف بھی ہم نے نازل کیا ہے کیا؟ الکتاب کتاب کو، ہم نے تیری طرف بھی کتاب قرآن مجید نازل کیا ہے، بالحق حق اور سچ اس میں بیان کیا گیا ہے، مصدقا لما اور یہ تصدیق کرنے والا ہے، بین یدیہ جو اس کے سامنے موجود ہے، من الکتاب کتاب کی شکل میں جو تورات آئی ہے انجیل آئی ہے ان سب کی یہ تصدیق کرتا ہے۔ گویا پتہ چل گیا کہ جتنا دین پہلوں نے بدل دیا تھا، اب قرآن مجید میں جتنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات آئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے آئے ہیں، سلیمان علیہ السلام کے، تو بنی اسرائیل کے جتنا سچ تھا وہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، یہ تصدیق ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے پاس سے دین گڑھا ہوا ہے، تو گویا یہ کتاب جو ہے یہ تصدیق کرتی ہے کہ یہ ان کی کتاب میں اصل موجود تھا۔ اور ہے وَمُحَيْمِنًا اور یہ نگران ہے، یہ نگہبان ہے، محافظ ہے، علیہ اس کے اوپر جو ان کے پاس تورات موجود تھی اس کے اوپر یہ قرآن محافظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ فَحْكُم پس تم بھی فیصلے کرو بینہم ان کے درمیان، بما انزل اللہ جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا قرآن، اس کے مطابق آپ نے فیصلے کرنے ہیں اپنی امت میں بھی، اور وہ بھی آگے فیصلہ کرائیں۔ تو اب دین اور شریعت قرآن ہے جو آپ پر نازل ہو گیا ہے، اس سے پہلی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ اور ولا تتبع اور نہ تو اتباع کر، پیروری نہیں کرنی، اخواہم ان کی خواہشوں کی، جو اہل کتاب ہیں مدینے کے اندر پہلے کتاب کے دعوے دار، ان کی خواہشات کی بالکل پیروی نہیں کرنی۔ اما یہ کہ آ چکے آپ کے پاس من الحق جو آپ کے پاس حق آ چکا ہے، اما دا اس کو چھوڑ کے آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ اس آیت کے بھی شان نزول میں روایت آتی ہے کہ جب وہ غالب اور مغلوب قبائل بنو نذیر اور بنو قریظہ وہ دوبارہ بنو قریظہ نے ان کا قتل کیا، تو چونکہ وہ اس کا زیادہ ڈبل لیتے تھے انہوں نے مطالبہ کیا، تو بنو قریظہ نے اب انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جب دین ایک ہے، ہمارا قبیلہ ایک ہے، شہر ایک ہے، تو ہم یہ دو کیوں سزائیں، ہمیں زیادہ اور تمہیں کم؟ تو پھر بنو نذیر کے جو سارے علماء تھے یہودی، اخبار اور ربی، وہ سارے باجماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پہلے نہیں آتے تھے، غرور تھا، صرف آپ نے وہ منافق بھیجتے تھے۔ آ کے کہا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں نا کہ اگر ہم آپ پر ایمان لے آئے تو پیچھے ساری عوام ایمان لے آئے گی، کیونکہ انہوں نے قابو کیا ہوتا تھا سادہ لوگوں کو۔ تو کہتے ہیں آپ اگر ہم آپ پر ایمان لے آئے تو سارے یہود آپ پر ایمان لے آئیں گے، لیکن ایک ہی صرف شرط ہے کہ اب ہمارا قبیلوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا اور ہم ان سے ڈبل لیتے ہیں کہ ساتھ آپ ذرا ہمارے حق میں فیصلہ فرما دیجیے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا انہیں کہ ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی کہ آپ حق سے ہٹ جائیں۔ اس لیے لِكُلٍّ اور ایک کے لیے جعلنا ہم نے بنایا منکم تم میں سے شرعتاً شریعت، ہم نے ہر ایک کے لیے ایک شریعت بنائی، و منہاجا اور ایک طریقہ رائے عمل بنایا، یعنی جس طرح کی امت تھی آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام تک، یہاں تک کہ سمجھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام جب آئے
اس قوم کے اپنے حالات تھے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے، عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تو وہ کیا تھی؟ دبی ہوئی قوم تھی، پسی ہوئی قوم تھی، غلام قوم تھی۔ فرعون نے اس کو خوب دبایا ہوا تھا اور ان کی ذہن بھی غلامانہ ہو گئی تھی۔ اب ان کو اس طرح کی شریعت چاہیے تھی کہ ساتھ ساتھ انہیں وہ معجزات چاہیے تھے کہ آپ نے بھی قوم ایمان لائے اور فرعون سے مقابلہ کرنا ہے۔ تو ان کی شریعت کہنے کا یہ مقصد ہے کہ دین ایک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے انبیاء الاتی بھائی ہیں۔ الاتی بولتے ہیں جن کی مائیں مختلف ہوں لیکن باپ ایک ہو۔ سارے انبیاء جو ہیں وہ الاتی بھائی ہیں، یعنی ان کی شریعتیں مختلف ہیں لیکن ان کا دین ایک ہے۔ دین تو سیدھی سی بات ہے کہ خالق ارض و سما تمہارا پیدا کرنے والا ہے، وہ واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس پر ایمان لاؤ اور جو کتاب نازل ہو رہی ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ لیکن ظاہری جو ہوتے ہیں تھوڑے اختلافات قوم کے حالات کے مطابق، ان میں تھوڑا بہت فرق ہے، وہ شریعت ہوتی ہے۔ اب شریعت اور دین ایک ہی نازل ہو چکا ہے۔ نبی مکرم آئے تو کیا حالات تھے کہ سارے جو تھے مشرک، حالانکہ وہ قریشی تھے، ٹور تھی، سردار تھی، خانے کے کعبہ کے متولی تھے، جدھر ان کے قافلے جاتے عزت ملتی تھی کہ یہ کعبے کے چاہنے والے ہیں، لیکن مکمل طور پر مشرک تھے، کسی نبی کے نام تک کو نہیں جانتے تھے سوائے ابراہیم علیہ السلام کے۔ وہ بھی اتنے جانتے تھے ہمارے جد امجد ہیں اور یہ خانہ کعبہ انہوں نے بنایا ہے۔ کوئی شریعت، کوئی نبوت ان میں تھی ہی نہیں، لہذا پورے امی اور مشرک تھے۔ ایسے حالات میں اللہ کے نبی آئے اور اسی قبیلے میں سے آئے اور ان کو سمجھانا اور زیادہ مشکل جان جوکوں کا کام تھا۔ تو اس طرح شریعت اور دین ایک ہی چیز کا نام ہے، دین ہے اصل چیز کا نام، شریعت ہے جو فرو ہے، طریقہ کار ہوتا ہے وہ۔ تو اللہ کہتے ہیں لِكُلٍ، ہر ایک کے لیے جو میں نے نبی بھیجا، جعلنا، ہم نے بنایا، منکم، تم میں سے، شرعتاً، ان کی شریعت، ومنہاجا، اور رائے عمل مقرر کر دیا تھا، وَلَوْ شَاءَ اللہ، اور اگر چاہتا اللہ، لَجَعَلَكُمْ، ضرور بنا دیتا تم کو، امتم واحدہ، ایک ہی امت پیدا کر دیتا، سب ایک جیسے ہوتے اور ایک ہی رسول ہوتا۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ یا اللہ کیوں نے کیا؟ اس لیے ولیکن، لیکن لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، فی میں ما آتاکم، جو کچھ تم کو عطا کی گئی کتاب شریعت، اس میں تم کو آزمائے۔ جیسے بنی اسرائیل کو آزمایا گیا کہ آزادی بھی ملی، معجزات بھی دیکھے، سمندر بھی پھٹتا ہوا دیکھا، فرعون کو غرق ہوتے ہوئے بھی دیکھا، لیکن بچڑے کی عبادت پھر شروع کر دی۔ ہر ایک کو اس کے حالات میں جو اللہ نے عطا کیا اس میں آزمانا مقصود تھا۔ جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے میں پہنچے تو قبلہ بیت المقدس ہی اللہ نے رکھا، اس لیے کہ وہ سال سوا سال وہی قبلہ رہا۔ اللہ شروع میں ہی کعبے کی طرف کر سکتے تھے، نہیں، اس لیے اللہ کہتا ہے اپنے اور کھوٹے کی پہچان ہو جائے، پتہ چل جائے کون اللہ کے حکم کو مانتا ہے اور کون در و دیوار کی پوجا کرتا ہے۔ جو تو دیواروں کی کرتے تھے وہ بیت المقدس کی طرف رہے، جو اللہ کے حکم کو مانتے تھے انہوں نے اپنا رخ پھیر لیا۔ یہ اللہ آزمائش کرنا چاہتا ہے، جو اللہ دیتا ہے۔ اصل دین کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، پس سبقت لے جاؤ، آگے بڑھو، دوڑ لگا دو، الخیرات، خیر کے کاموں میں۔ ہر خیرات کا کام، بھلائی کا کام، اچھائی کا کام، نیکی کا کام، اس میں تم نے سب سے آگے نکلنا ہے۔ یہ اصل دین ہے۔ ہر دین کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے حکم آ جائے وہی نیکی ہے، وہی خیر ہے، اس میں تم نے سب سے آگے نکلنا ہے، اور جس سے منع کیا گیا اس سے سب سے زیادہ بچنے والے تم نے ہونا ہے۔ یہ ہے اصل دین۔ فاستبقوا الخیرات، سبقت لے جاؤ، آگے نکلا کرو، جلدی کیا کرو، الخیرات، نیکیوں کے کاموں میں، اللہ، اللہ کی طرف ہی، مرجعکم، تمہارا مرجع ہے، تمہارا لوٹنا ہے، بالآخر تم جدھر بھی منہ کر کے جو بھی دنیا میں کام کر رہے ہو، بالآخر تمہاری منزل اللہ ہے، تم نے اللہ کے پاس پہنچ جانا ہے، اللہ، اللہ کی طرف،
مرجعکم تمہارا محور مرجع منزل لوٹنا یہ اللہ کی طرف ہے، جمیعہ سب کے سب، چاہے وہ آدم علیہ السلام کی قوم ہو یا موسیٰ علیہ السلام، سب کا لوٹنا اللہ کی طرف ہی ہے، انجام ایک ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم پس وہ تمہیں خبر دے گا، نبی سے ہے خبر دینے والا، اللہ تمہیں خوب خبر دے گا، بما کنتم جو تھے تم فیہ اس میں تختلفون اختلاف کرتے، جو تم اختلاف کرتے تھے تمہاری نیتوں کو بھی اللہ جانتا ہے، اس دن اللہ ساری خبریں دے گا۔ وَأَنِحْكُمْ پھر اللہ کہتا ہے اور حکم دو، فیصلہ کرو، بینہم ان کے درمیان، بما انزل اللہ جو اللہ نے اتارا ہے آسمان سے، اس شریعت اس قرآن کے مطابق فیصلے کرو، ولا تتبع اور نہ اتباع کرو، اخواہم ان کی خواہشوں کی اتباع نہیں کرنی، وحذرہم اور ہوشیار رہو، واحذر ہوتا ہے بچ کے رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے، ان کہیں ایسا نہ ہو یفتنو کا کہ وہ آپ کو فتنے میں ڈال دے، وہ آپ کو پھسلا دے، ان سے بعض ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا الیک آپ کی طرف، جو اللہ نے آپ کی طرف احکام نازل کیا ہے اس میں سے بعض میں وہ تم کو فتنے میں ڈال دے، تم کو پھسلا نہ دیں، اس لیے ان اہل کتاب سے پوری طرح ہوشیار رہنا ہے، بچ کے رہنا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر وہ خود ہی پھر جاتے ہیں تو فَعْلَمْ پیارے نبی یہ جان لیجئے انما یرید اللہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے، اللہ یہ چاہتا ہے اَن یصیبہم کہ ان کو مصیبت میں ڈالے۔ اگر وہ آپ پر ایمان نہیں لا رہے، تیزیاں دکھا رہے ہیں، ہوشیاریاں کہ ہم بڑے تیز ہیں، اور آپ کو پھسلانے میں کبھی سارے علماء بن کے آ جاتے ہیں کہ تھوڑا سا ایک فیصلہ ہمارے حق میں کر دیں ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، کبھی کچھ کرتے ہیں، ان کی کسی بھی فریب میں آپ نے پھسلنا نہیں، یعنی ہوشیار رہنا ہے۔ اور سب سے بڑھ کے اگر وہ خود پھر رہے ہیں فعلم تو جان رکھیں انما یرید اللہ کہ اللہ کا ارادہ ہے، اللہ چاہتا ہے اَن یصیبہم کہ ان کو مصیبت میں ڈالے، ببعض ذنوبہم ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے، ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو آزمانا چاہتا ہے، سزا دینا چاہتا ہے۔ یصیبہم کا مطلب ہے مصیبت میں ڈالنا، سزا دینا، اللہ تعالیٰ ان کے بعض گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے۔ وَإِنَّ اور بے شک کثیراً من الناس لوگوں میں سے کثیر کثرت کے ساتھ جو ہے لفاسقون پکے نافرمان ہیں، لوگوں میں سے کثیر تعداد کثرت کے ساتھ وہ نافرمان ہے، وہ اطاعت گزار نہیں ہے۔ آفا حکم کیا فا پس حکم حکم فیصلہ، کیا وہ فیصلہ جاہلیتی جیلوں والا، جاہلیت کے دور والا، یبغون وہ تلاش کرتے ہیں، کیا وہ جاہلیت کے دور کے فیصلے چاہتے ہیں؟ جاہلیت کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرتے تھے، بڑوں کے لیے اور چھوٹوں کے لیے، اور جو رشوت اور نذرانے دے دے ان کے لیے، اور تو اس لیے یہ مسلمان بھی پہلے جو ہے نا جب وہ شروع میں پہنچتے تھے کتاب، یہ ادھر بھی تھا یعنی برصغیر کے اندر بھی کہ آپ اسلام کے مطابق جاتے ہیں یا جو رواج چلتا ہے اس کے مطابق، تو رواج کے مطابق زیادہ مسلمان کہہ دیتے تھے۔ اللہ بھی یہ کہتا ہے آفا حکم الجاہلیت یبغون کیا وہ جاہلیت والا فیصلہ یہ چاہتے ہیں؟ ومن احسن کون بہترین ہے من اللہ اللہ سے حکماً حکم دینے میں، فیصلہ کرنے میں اللہ سے بہتر کون ہوتا ہے؟ لہذا جو قرآن میں فیصلے ہیں وہی جب ہوں گے تو پوری قوم جو ہے وہ اسلام پر آئے گی۔ ایک ہوتا ہے انفرادی اکیلے کی ترقی، اپنے اوپر دین نافذ کرنا، ایک ہوتا ہے پوری قوم کا اجتماعی دین نافذ ہو جائے، اور پوری قوم جب ایک اسلام پہ بنے گی تو پھر اسلام پھیلے گا، اسلام دوسرے ملکوں تک پہنچے گا۔ تو اس لیے کٹھی بات ہے آفا حکم الجاہلیت یبغون وہ اسلام سے پہلے کا جو دور ہے
اس طرح کا فیصلہ چاہتے ہیں کہ بڑوں کو دیکھ کے اور طرح ڈنڈی مار دی جائے اور چھوٹوں کو دیکھ کے اور طاقتور کے لیے اور کمزور کے لیے اور یہ چاہتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بہتر کون ہے حکماً فیصلہ کرنے میں، لیکن یہ بات وہ مانتے ہیں لِقَوْمٍ، اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے یوقنون، جو اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ کا فیصلہ سب سے بہترین فیصلہ ہے اور جاہلیت کے فیصلے سب سے زیادہ ظلم والے فیصلے ہیں۔ ایک بار سبق کو دہرائیے جی۔ وَلْيَحْكُمْ، اور چاہیے کہ وہ فیصلے کریں اہل الانجیل، انجیل والے، بما انزل اللہ فی، جو اللہ نے اس کتاب میں نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلے کریں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اور جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہ لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ اب نبی مکرم سے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ کی طرف بھی کتاب نازل کی ہے، بالحق، حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدی، یہ اپنے سامنے موجود کتاب کی پوری تصدیق کرنے والی ہے، من الکتاب، جو پہلے کتاب ہے اس سے، ومحیمنا، اور پوری محافظ ہے، الیہ، اس کے اوپر۔ یہ ساری کتابوں کی محافظ ہے کہ جو تعلیمات میں بگاڑ پیدا ہو گئے ہیں وہ بھی اللہ نے ادھر بتا دیے، جس طرح یہ انہوں نے قانون بدلے ہوئے تھے، اور قیامت تک کے لیے یہ اب محافظ ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے، کوئی اس کی زیر زبر قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ لہذا فحکم بینہم، آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان، بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، ولا تتبع، اور آپ بالکل اتباع نہ کریں، پیروی نہ کریں، اخواہم، ان کی خواہشوں کی، اما جاءک من الحق، اس کے بعد کہ آپ کے پاس حق آ گیا ہے، آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں، لکل، ہر ایک کے لیے، جعلنا، ہم نے بنا دیا، منکم، تم میں سے، شرعتاً، شریعت، فمنہاجا، اور طریقہ، رائے عمل، ہر ایک کے لیے ہم نے ایک طریقہ اور رائے عمل بنایا تھا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ، ضرور بنا دیتا تم کو، امتاً واحدہ، صرف ایک ہی امت ہوتی، ایک جیسے حالات ہوتے، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، لیکن وہ تم کو آزمانا چاہتا ہے، فِيمَا آتَاكُمْ، جو کچھ اس نے تم کو عطا کیا اس کے مطابق، ان حالات کے مطابق تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم سبقت لے جایا کرو، آگے بڑھا کرو نیکی کے کاموں میں، اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ کی طرف ہی تم نے پلٹ کے جانا ہے، جمیعاً، سب نے، فَيُنَبِّئُكُمْ، وہ ضرور تم کو خبر دے گا، بما کنتم فیہ، جس میں تھے تم تختلفون، اختلاف کرتے، وہ سچی سچی بتائے گا کہ یہ قرآن آیا، یہ شریعت آئی۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، دوسری بار حکم ہے، اور آپ حکم دیں، فیصلے کریں، بینہم، ان کے درمیان، بما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا، ولا تتبع اهواءهم، اور ان کی خواہشاتوں کی بالکل پیروی نہیں کرنی، وَاحْذَرْهُمْ، بلکہ ان سے بچ کے رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے، کہیں یفتنوک، کہ وہ کہیں فتنے میں نہ ڈال دیں آپ کو، ان ہٹا کے، بعض ما انزل اللہ الیک، جو اللہ نے آپ پر اتارا ہے اس میں سے بعض میں وہ آپ کو کہیں پھسلا نہ دے، اس بات سے آپ نے ہوشیار رہنا ہے، بچ کے رہنا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ خود پھر گئے، فَعْلَمْ، تو آپ فکر نہ کریں، جان لیں، انما یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، اے یصیبہم، کہ ان کو مصیبت میں ڈال دے، ان کو سزا دے، ببعض ذنوبہم، ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے اللہ ان کو مصیبت میں ڈالے، ان کو سزا دے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، لیکن لوگوں میں سے کثرت کے ساتھ زیادہ جو ہیں، لَفَاسِقُونَ، وہ پکے نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ، کیا وہ جیلوں والا، جاہلیت والا فیصلہ یبغون، چاہتے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ،
اور اللہ سے بہترین کون ہو سکتا ہے حکماً فیصلہ کرنے میں؟ اللہ سے بہتر فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اپنا بہترین فیصلہ قرآن میں نازل کر دیا، شریعت قرآن میں، لیکن ہے لقوم، اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے یوقنون، جو یقین رکھنے والی ہے کہ یہ اللہ ہی بہتر فیصلے کرنے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔